آج کی میری یہ کہانی دو محبت کرنے والوں کے بھیانک انجام کی سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ عبرت اثر سچی کہانی۔ میرا تعلق صوبہ سرحد کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ ہمارے خاندان میں تعلیم کو اہم نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں صرف چوتھی جماعت تک ہی اسکول جا سکی اور اس کے بعد گھر بیٹھ گئی۔ میری خالہ جو رشتے میں میری پھوپھی بھی لگتی تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان پر 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری آ پڑی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ان بچوں کی پرورش کی۔ خالہ بچپن سے ہی مجھے کہتی تھی کہ ندا میں تجھے اپنی بہو بناؤں گی، مگر ان کا بیٹا دلاور مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کی بہنیں بھی چاہتی تھیں کہ گلاب کی یہ کلی ان کی بھابھی بنے، جبکہ میں نے ہمیشہ دل میں یہی خواہش رکھی تھی کہ میرا جیون ساتھی خوبصورت، دولت مند اور مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہو۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ ان دنوں خالہ بیمار تھیں اور ان کی بیٹیاں کسی شادی میں گئی ہوئی تھیں کہ ہمارے گاؤں کے سردار کا پوتا آ گیا جس کا نام رمیز تھا، اور یہ لوگ گاؤں میں معتبر مانے جاتے تھے۔ اگرچہ بعد میں ان کے حالات خراب ہو گئے تھے، پھر بھی گاؤں میں ان کا سب سے زیادہ رعب اور دبدبا تھا۔ رمیز ہمارے گھر میں بلا خوف و خطر آتا تھا کیونکہ اسے خالہ کی بیٹیوں نے اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ وہ بہت نیک دل لڑکا تھا اور ہمارے محلے کے ہر غریب کا کام کر دیا کرتا تھا، اسی لیے خالہ کے گھر کے علاوہ وہ پورے محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ 5 بھائی تھے اور ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ وہ محلے والوں کے کام کرتا تو محلے کی سب لڑکیاں اس کی والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھیں، اس لیے اس گھرانے کے ہر کسی کے ساتھ خوشگوار تعلقات تھے۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی اور میرا بھائی مجھ پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ وہ مجھے کسی بھی غیر مرد سے بات کرنے سے منع کرتا اور محلے کے کسی گھر جانے نہیں دیتا۔ رمیز جیسے ہی خالہ کے گھر آیا بولا، خالہ جان کہاں ہے؟ میں جواب دینے کی بجائے ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین اور جمیل لڑکا تھا اور کوئی بھی لڑکی پہلی نظر میں اس پر فریفتہ ہو سکتی ہے۔ چند لمحے میں مبہوت رہی، پھر اچانک خیال آیا کہ وہ کچھ پوچھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا اور اس سے مخاطب ہوئی۔ خالہ جان بیمار ہیں اور کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں اس وقت اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ اے کاش رمیز جیسا خوبصورت اور نیک لڑکا میرا جیون ساتھی بن جائے تو زندگی کتنی حسین ہو جائے۔ اسی دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنی طرف سے رمیز کو پیغام دوں گی، وہ منظور کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ اگلے دن میں نے خالہ کی بیٹی نجمہ کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئی، مگر میرے بے حد اصرار پر اس نے میری مدد کا وعدہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب رمیز ان کے گھر آیا تو نجمہ نے باتوں باتوں میں کہا، بھائی جان اپنے لیے اب کوئی خوبصورت سی لڑکی منتخب کر کے گھر بسا لیں، ہم بہنیں آپ کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، ابھی تو میں میٹرک کر رہا ہوں، میری ایسی کون سی عمر ہے کہ شادی کا سوچوں؟ پہلے تعلیم مکمل کرنی چاہیے پھر شادی۔ میں ابھی سے کیوں اس جنجال میں پڑوں؟ ابھی تو میرے بہت سے خواب ہیں۔ موقع پا کر نجمہ نے کہا، میری کزن ندا تم کو پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کی آرزو مند ہے، ہو سکے تو اس کے بارے میں سوچنا۔ رمیز نے جواب دیا کہ نجمہ بہن تم اپنی کزن کو سمجھاؤ کہ وہ میرا خیال دل سے نکال دے، میرا ابھی کسی سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے محلے میں سب مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کرنا میرا ایمان ہے جس کے بدلے میں مجھے ان کی طرف سے احترام ملا ہے۔ اگر کسی کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر رمیز چلا گیا اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس کے بعد وہ پورا ہفتہ ہمارے محلے میں نہیں آیا۔ میں روزانہ اس کی راہ دیکھتی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور ہمارے گھر سے نظر آتا تھا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو میرا دھیان اس کے گھر کے راستے پر ہوتا کہ کاش وہ مجھے نظر آ جائے اور میں اسے جی بھر کر دیکھ سکوں۔ کچھ دنوں بعد ہمارے علاقے میں شادی کی ایک بڑی تقریب ہوئی۔ میں خوب سج دھج کر گئی کہ شاید وہ وہاں نظر آ جائے۔ ڈھولک پر لڑکیاں مہندی کے گیت گا رہی تھیں، لیکن میرے کان اس کی آواز کو ترس رہے تھے اور آنکھیں اس کا دیدار کرنا چاہتی تھیں کہ اچانک مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے کریم کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ میں بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ اسی دوران اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ کبھی آنکھ چراتا اور کبھی دیوار کی طرف دیکھتا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میرے حواس قابو میں نہ رہے۔
اور میں نے آنکھیں جھکا کر اسے سلام کیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری محبت نے اس کے دل میں گھر بنا لیا ہے۔ خدا جب دو دلوں کو ملاتا ہے تو پھر انسان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسی سمت کھینچتا چلا جاتا ہے جہاں منزل منتظر ہوتی ہے۔ اب رمیز خالہ کے گھر کی بجائے ہمارے گھر زیادہ آنے لگا۔ میری ماں خوش دلی سے اس نوجوان کا اپنے گھر میں استقبال کرتی تھی۔ ماں کو احساس تھا کہ رمیز اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اگر اس کو شیشے میں اتار لیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور ایسا داماد کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ میری ماں رمیز سے سچی محبت کرتی تھی یا لالچ کی خاطر اس سے پیار جتاتی تھی، میں نہیں جانتی۔ میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ میں رمیز کو شادی کی نیت سے دیکھتی ہوں۔ ماں نے میرے والد سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے میری بات کا برا نہیں مانا بلکہ غور سے میرا حال سنا اور اس بات کو اہمیت دی۔ یوں میرے دل سے امی کا خوف جاتا رہا۔ ابو سے البتہ مجھے ڈر لگتا تھا، وہ بہت سخت مزاج تھے، حالانکہ دل کے اچھے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزاد ماحول دیا تھا لیکن ہم پر کڑی نظر بھی رکھتے تھے۔ نیک طبیعت ہونے کی وجہ سے ابو کو رمیز پر شک نہیں تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو وہ اسے عزت سے بیٹھک میں بٹھاتے اور خوب گپ شپ لگاتے۔ ان دنوں میں رمیز کو حسرت سے دیکھتی تھی اور خدا سے دعا کرتی تھی کہ اسے کبھی ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ میری ماں سے بھی دیر تک باتیں کرتا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر سے نکلتا تو میرے اشارے پر گھر کے پچھواڑے آ جاتا۔ دنیا اس وقت سو رہی ہوتی اور ہم سحر ہونے تک باتیں کرتے رہتے۔ وہ مجھے کہتا کہ میں کسی روز اپنے والدین کو تیرے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا اور تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ماں راضی ہو جائے گی کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ عید پر وہ سب سے پہلے مجھے مبارکباد دیتا اور مجھ سے پہلے کسی اور سے نہیں ملتا تھا۔ میری والدہ کی نظریں ہر وقت مجھ پر رہتی، انہیں مجھ پر اعتبار بھی تھا اور کسی حد تک نہیں بھی تھا۔ البتہ رمیز پر وہ واری صدقے جاتی۔ جب وہ آتا اس کی بلائیں لیتی، اس کی خوب خاطر تواضع کرتی اور ہر دفعہ کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر دیتی تو اگلے ہی دن ان کی خواہش پوری ہو جاتی۔ مجھے ماں کا یہ انداز پسند نہ تھا۔ 2 سال میں نہ جانے وہ ہم پر کتنی رقم لوٹا چکا تھا۔ جب میں اس بات پر خفا ہوتی تو کہتا، پگلی خفا نہ ہو، تیرے لیے تو میں ساری دنیا کی خوشیاں خرید سکتا ہوں۔ جب وہ ہماری امداد کرتا تو بیچارہ پہلے پورے محلے کی امداد کرتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ کھلم کھلا امداد کے علاوہ وہ ہمیں چوری چھپے بھی چیزیں لا کر دیتا تھا۔ اس دوران ہم نے اس کی دریا دلی کا خوب فائدہ اٹھایا اور فرمائشوں کا انبار لگا دیا۔ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ خالہ کی بیٹیوں اور میرے بھائی کو بھی شک پڑ گیا، حالانکہ خالہ کی ایک بیٹی تو آخری وقت تک میری ہمراز رہی تھی، لیکن یہ سب اب ٹوہ میں لگے تھے کہ کوئی بات ہاتھ آئے تو مجھے خوار کر دیں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک رات رمیز مجھ سے ملنے آیا تو محلے کے کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اگر وہ کوئی آواز نکالتا تو پورا محلہ بیدار ہو جاتا، لیکن اس نے آواز نہیں نکالی اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مجھے اس دن بہت پریشانی ہوئی تھی۔ صبح سویرے ہماری خالہ اور کزن اس جگہ کا معائنہ کرنے گئیں کہ رات وہاں کتے کیوں بھونک رہے تھے۔ وہ شکی عورتیں تھیں، انہوں نے خاص طور پر وہاں قدموں کے نشانات غور سے دیکھے اور آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگیں کہ یہ رمیز کے جوتوں کے نشانات ہیں، کیونکہ اس کے جوتے خاص قسم کے اور بھاری بھرکم ہوتے تھے۔ یہاں سے میرے برے دن شروع ہو گئے۔ اب خاص طور پر ان کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اس واقعے سے رمیز بھی سہم گیا۔ پھر ایک دن میرے کہنے پر اس نے اپنے دادا کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ والدہ تو راضی ہو گئی، مگر والد صاحب نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا ایک یتیم بھتیجا راشد ابھی بیٹھا ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد جیسے خالہ کے وارے نیارے ہو گئے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے میرے خواب دیکھنے لگی۔ رمیز بہت افسردہ ہوا، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میری والدہ کی مکمل حمایت اسے حاصل تھی اور اسے امی پر بھروسہ تھا کہ اگر وہ ساتھ دے رہی ہیں تو میرا رشتہ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا اور ہماری محبت گہری ہوتی گئی۔ اس نے کئی رشتے میری خاطر ٹھکرا دیے۔ اس عشق کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے اس نے ایف اے کی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی۔ وہ جب بھی کہیں نوکری کے لیے جاتا میں اس کی واپسی کی دعا مانگتی اور جی بھر کے روتی۔ میرے آنسو اثر کر جاتے تھے، یا پھر اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا چند دن بعد واپس آ جاتا، اور جب واپس آتا تو رات بھر بیٹھ کر افسوس کرتا کہ اگر مجھے ملازمت نہ ملی تو تمہارے والد صاحب ہمارا رشتہ کیسے کریں گے۔ میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کی باتیں غور سے سنتی رہتی، پھر کہتی کہ تم مجھ سے دور مت جانا،
तो वो हैरत से मुझे देखता कि मैं उसके करीब रहने की चाह में उसे मुलाजमत करते हुए भी नहीं देखना चाहती। वो बिलाशुबा एक ज़हीन लड़का था। वो अपने फन में इतना माहिर था कि गांव में कोई भी उसका सानी नहीं था। उसने अपनी बनाई हुई तस्वीर से काफी नाम और पैसा कमाया था। एक दिन मेरे सर पर पानी का घड़ा था। उसने उसी रूप में मेरी तस्वीर बनाकर मुझे हैरत में डाल दिया। वो मुझे कहता था कि मैं आंखें बंद कर भी तेरी तस्वीर बना सकता हूँ। तकरीबन 2 साल तक वो हमारे घर चक्कर लगाता रहा। एक दफा वो अपने इलाके की दुकान से कुछ अशिया लेकर हमारे घर आ रहा था। उसी दुकान पर चंद बदकिरदार लोग बैठे हुए थे। वो उस पर फिक्रे कसने लगे कि देखो, ये न जाने क्यों हर वक्त दीवानों की तरह इस मोहल्ले में फिरता रहता है, जरूर दाल में कुछ काला है। एक बदमाश ने कहा, इसकी सुबह शाम इधर ही गुजरती है। बड़ा आया इस मोहल्ले का हमदर्द, पता नहीं अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रहा है। दूसरे ने कहा, आजकल कोई किसी पर बिला वजह एतबार नहीं करता, और उसे देखो कि शाह के घर जाता है, लगता है कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। रमीज को उन लोगों की बातों पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो मेरी इज्जत की खातिर चुप रहा, क्योंकि वो उसे जानबूझकर इश्तियाल दिला रहे थे ताकि बात बढ़े और बदनामी हो। उसने सोचा कि अगर कुछ कहा तो कहीं निदा और उसके खानदान पर लोग उंगलियां ना उठाने लगे। वो भरे बाजार में मेरी इज्जत का जनाजा निकालना नहीं चाहता था, जबकि वो हमारे घर आने जाने की वजह से खुद बदनाम हो रहा था। और ये बदमाश उसे देखते ही आवाजें कसते कि देखो इस नए दौर के मजनू को, जिसे अपने घर की फिक्र नहीं मगर इस मोहल्ले की फिक्र में घुला जा रहा है। रफ्ता रफ्ता इस आग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और ये बातें मेरे भाई के कानों तक जा पहुंची। वो उस दिन बहुत गुस्से में था। जब वो घर आया तो रमीज को मुझसे बातें करते हुए पाया, उसका पारा चढ़ गया और उसने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी और कहा, बराए मेहरबानी हमारे घर ना आया करें, क्योंकि गरीबों की भी कोई इज्जत होती है। मेरी जवान बहनें हैं, तुम्हारे आने की वजह से अब लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं और आवाजें कस रहे हैं। हम गरीब जरूर हैं, मगर ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वालिद साहब घर पर नहीं थे और वालिदा सर झुकाए बैठी थी। मेरी माँ जो कल तक रमीज के गुण गाती थी, आज उसकी बेइज्जती पर खामोश थी। भाई चिल्ला रहा था और सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी ने उस बेचारे का साथ नहीं दिया। ये वही लोग थे जिनके लिए रमीज ने दिन रात एक कर दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। रमीज भाई से कह रहा था, जफर मैं जानता हूँ कि किस बदबख्त ने तुम्हारे कान भरे हैं। मैं तो 8 साल से इस मोहल्ले में आ रहा हूँ। अगर मुझ पर और मेरी शराफत पर शक होता तो ये मोहल्ले वाले जो इस वक्त अनजान बने खड़े हैं, मुझे पहले ही यहाँ आने से मना कर देते। खुदा गवाह है, अगर जमीन बोल सकती तो वो भी बोल पड़ती। मैं कोई बेएतबार शख्स नहीं हूँ। भाई ने कहा, मोहल्ले में जहाँ दिल चाहे जाओ, मगर इधर अब कभी ना आना। रमीज को भाई की बात का गहरा सदमा पहुंचा था। वो आंखों में आंसू भरकर चला गया और फिर कभी नहीं आया। मैं सबसे उसका पूछती और हर बार मायूस हो जाती। कोई कहता कि वो पेशावर चला गया है और कोई कुछ कहता। उन दिनों मेरा दिल कहीं नहीं लगता था। मेरे भाई की वजह से उसे गहरा दुख पहुंचा था और मैं दिन रात उसकी याद में रोती थी, जिससे माँ भी परेशान थी। मेरी खाला की बेटियां एक दिन उसके घर गईं और उसे अपने घर ले आईं। वो लालची थीं। उन्होंने उसे भाई बनाकर भाई के प्यार का वास्ता दिया था और वो उसे झूठा प्यार देकर लूट रही थीं। वो मेरे गम को भुलाने के लिए उनकी ऐसी ऐसी फरमाइशें पूरी करता था कि शायद ही कोई सगा भाई अपनी बहनों के लिए इतना कुछ करता हो। तमाम हालात देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसे कैसे समझाती कि तुम मेरी खाला की बेटियों की बातों में ना आओ, क्योंकि ये मेरी खैरख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन है। एक दिन नजमा आई और मुझे कहा कि रमीज ने पैगाम भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारे घर के पास जो बाग है वहाँ वो तुम्हारा मुंतजिर है। मैं नादान थी, उसकी बातों में आ गई और मुकर्ररा वक्त पर वहाँ चली गई। बेशक रमीज वहाँ मौजूद था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं आऊंगी। नजमा ने ना जाने क्या कहकर उसे बाग में भेजा था। ये सब एक साजिश थी। नजमा ने मेरे भाई जफर को भी उसी वक्त बाग में बुला लिया था कि आओ और आकर देखो, तुम्हारी बहन रमीज के साथ बागों में मुलाकातें करती है। मैं मानती हूँ कि मेरा कसूर था। मैं क्यों नजमा के कहने पर बाग में गई, मगर मैं तो मुद्दत से रमीज के लिए उदास और परेशान थी, इसलिए अपनी बेकरारी पर काबू ना पा सकी और बेइख्तियार बाग में चली आई। सामने रमीज को देखकर मुझे इर्द गिर्द का होश ना रहा, लेकिन उसने सामने से आते हुए मेरे भाई को देख लिया। भाई अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 अफराद और भी थे जिनके पास हथियार थे।
भाई भी भरा हुआ पिस्तौल लाया था। जो ही मैं बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, भाई ने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ घर ले आया। वो तो मुझे वहाँ ही गोली मार देना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने ऐसा ना करने दिया और उससे पिस्तौल छीन ली। मैंने रमीज पर उन 2 शख्स को हमला आवर होते देखा जो भाई के साथ थे, मगर भाई ने उनको हमला करने की मोहलत भी ना दी, बल्कि पहली गोली खुद उस पर चला दी और दूसरी मुझ पर चलाने वाला था, मगर दूसरे आदमी की मुदाखलत के बाइस ना चला सका। जब वो मुझे घर लाया तो उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वालिद साहब उस वक्त घर पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे बचा लिया और कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने जफर पर भी काबू पाया। अगर उस दिन अब्बू घर ना होते तो यकीनन भाई मुझे मार डालता। पूरा दिन मुझे कमरे में बंद रखा गया, यहाँ तक कि पुलिस आई और मेरे भाई को पकड़ कर ले गई, क्योंकि रमीज को गोली दिल के करीब लगी थी और वो जान पर ना हो सका। यूं एक अच्छा और दूसरों की मदद करने वाला इंसान मेरे भाई के गुस्से की भेंट चढ़ गया। रमीज के वालिदैन असरो रसूख वाले थे, इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद मेरे वालिद जफर को ना बचा सके। मेरे भाई को फांसी की सजा हो गई और मैं बदबख्त ये दिन देखने के लिए जिंदा बच गई। जिस दिन भाई को फांसी हुई और लाश घर आई तो माँ उसकी लाश देखकर चल बसी और वालिद भी गश खा गए। बहनें रो रही थीं और कह रही थी काश निदा मर जाती, जफर ना मरता। एक दिन मैं एक सहेली के साथ रमीज की कब्र पर गई। तभी मैं उस जगह से गुजरी जहां हम मिला करते थे। ये वो जगह थी जहां से गुजरते हुए हसीन लम्हात मिट्टी के जर्रे बनकर हमें पुकार रहे थे। मैं कुछ देर वहां खड़ी रही। जमीन ने जैसे मेरे पांव जकड़ लिए हों। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह मुझसे मुखातिब होकर कह रही हो, निदा अब मुझे याद न किया करो, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मेरी मंजिल कोई और है। मुझे तुमसे प्यार है मगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। अब तुम मुझे भूल जाओ कि नजदीक होने के बावजूद मैं तुमसे दूर हो चुका हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे रमीज मेरे पास से गुजर रहा है मगर मेरी तरफ देखता नहीं, क्योंकि मेरी ही वजह से उसने भरी जवानी में अपनी जिंदगी खोई थी। शायद इसीलिए वो मुझसे नाराज है। आज मेरी और मेरी बहनों की उम्र ढल गई है मगर कोई हमें ब्याहने नहीं आया। इस वाक़ये को 10 बरस हो चुके हैं, लेकिन वक्त बहुत जालिम है। जब गुजर जाता है तो फिर लौट कर कभी नहीं आता।